جب کسی کا انتقال ہوتا تو کہنا دیکھو میرے ساتھ اس نے زندگی میں اچھا نہیں کیا ہے، میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میرے مرنے کے بعد اس سے تعلق مت رکھنا۔ اس وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس وصیت پر عمل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایک وصیت ہوتی ہے مستحب، وہ وصیت ایسی ہوتی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال دیا ہے، اس نے دیکھا کہ ہمارے رشتہ داروں میں فلاں شخص جو ہے کمزور ہے یا میری خدمت وغیرہ کرتا، تعلق رکھتا مجھ سے، تو اس سے کہہ دیا گیا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد جو ہے آپ اتنے روپیے جو ہے میرے اس رشتہ دار کو دے دینا۔ اب یہ وصیت جو ہے مستحب ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ وصیتیں جو ہے ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہے، مثال کے طور پر میرا انتقال اگر ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد فلاں مسجد سے پانی لانا، اس پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ یہ وصیت جو ہے اس وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر بہت سارے رشتہ داروں میں ہوتا یہ ہے کہ بھئی میرے انتقال کے بعد فلاں گھر سے کھانا آئے تو منع کر دینا آپ۔ ایسی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وصیت کرنے والے نے جو یہ وصیت کی ہے یہ تو خود گناہ کی وصیت ہے، لہذا اس کی وصیت کو مانا نہیں جائے گا۔ کھانا اگر وہ بھیج رہا ہے تو کھانا لے لیا جائے گا۔ دوسری بات، اگر کسی نے وصیت کی کہ بھئی میرا جب انتقال ہو جائے تو فلاں شخص کو میرا چہرہ مت دکھا دینا، جھگڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر معاشرے کے اندر کہ نہیں ابا جی نے منع کر دیا تھا، ابا جی نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ میرے فلاں اس کو میرا چہرہ مت دکھا دینا۔ لہذا جو لوگ اس وصیت پر عمل کرتے ہیں، چہرہ نہیں دیکھنے دیتے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گنہگار رہیں گے، اس لیے کہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے وہ گناہ کی وصیت کی ہے، اور گناہ کی وصیت کرنا یہ تو خود ایک گناہ ہے، لہذا اس پر عمل کرنا بھی گناہ ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ جو ہے مجھے فلاں صاحب کے قبر کے برابر میں دفن کرنا۔ بہت سارے لوگ وصیت کرتے ہیں اس طرح کی، یاد رکھنا چاہیے یہ ایسی وصیتیں ہیں، ان وصیتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے جبکہ اس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی، یا اسی طرح حج تھا اس پر فرض، اس نے حج نہیں کیا، اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کرایا جائے، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایسے ہی کسی رشتہ دار کو وصیت کی کہ میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا مال دے دینا، یا یہ حصہ اس کو دے دینا، اس کے اندر حکم یہ ہے وصیت تہائی مال سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر 30 ہیں، 30 کا جو تہائی بیٹھے گا وہ 10 بیٹھیں گے، ایک تہائی۔ لہذا اگر 10 سے زیادہ کوئی وصیت کر دے 12 کی 11 کی تو 11 میں بھی وصیت نافذ نہیں ہوگی، وصیت 10 میں نافذ ہوگی۔ اب چاہے وصیت ایک ساتھ 2 جنوں کو کر جائے یا کئی لوگوں کو کرے، تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ تہائی سے زیادہ اگر وصیت کر رہا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے جو وارثین ہوں گے ان کی اجازت معتبر ہوگی۔ چنانچہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنا مال تمام کا تمام جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا، کہا اے اللہ کے رسول آدھا، آپ نے تب بھی منع فرمایا، تہائی پر آپ نے اجازت دی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی، اور تہائی سے زیادہ اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ وارثین کی اجازت پر موقوف ہے، اگر اس کے وارثین اجازت دیں گے تب وہ نافذ ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور سنیں، وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وارثین دوسرے وارثین اجازت دے دیں، مثال کے طور پر جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، چھوٹی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ عام طور پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر جاتے ہیں، گیس کا سلنڈر ہے کنیکشن،
کہ یہ تو میرے چھوٹے بیٹے کے لیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی. یاد رکھنا چاہیے اگر دوسرے بھائی، دوسرے وارثین، دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ اگر اجازت دے دیتے ہیں تب تو یہ گیس کا سلنڈر اس کا ہو جائے گا. اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا. لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. وارث کو تو میراث میں حصہ مل رہا ہے، وصیت تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کا میراث میں کوئی حصہ نہیں. چنانچہ زمانے جاہلیت میں والدین کا میراث میں حصہ نہیں تھا، لیکن تو اس وقت وصیت فرض تھی. جب اللہ تعالیٰ نے میراث کے اندر والدین کا حصے متعین کر دیے، اب والدین کے لیے وصیت کرنا باطل ہو گئی. اب وہی قانون ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. ہاں اگر دوسرے وارثین اجازت دے دیں تب جائز ہے، بغیر ان کی اجازت کے وصیت نافذ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ حرام مال اس کے پاس ہوگا. عام طور پر جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے یا ماں باپ کے قریبی ہوتی ہے اس کو وصیتیں کی جاتی ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر وصیت فرض کی گئی ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت کے آثار ظاہر ہونے لگے. ان طرح کا خیرہ، اگر کچھ مال چھوڑا ہو، والدین کے لیے وصیت اور رشتہ داروں کے لیے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پر جو شخص اس کو بدل دے اس کے سننے کے بعد، فإنما إثمه على الذين يبدلون، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر انہوں نے وصیت کی، ان کے لیے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد ان کو جو ہے اتنا مال دے دینا، اور ان کے پاس گواہ تھے یہ، انہوں نے جو ہے انتقال ان کا ہو گیا. اب مال ملنا چاہیے، یہ کہنے مجھے وصیت کی تھی، تو یہ کہنے نہیں کوئی وصیت نہیں کی تھی، منع کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں ان کی. یعنی وصیت کرنے والے کی بات کو جو ہے بدل رہے ہیں، لہذا اس کا گناہ جو ہے ان پر ہوگا. عام طور پر ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ وصیت کرنے والا کر جاتا ہے، دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، جس کو وصیت کی جاتی ہے وہ اپنا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے وارثین منع کر دیتے ہیں کوئی وصیت نہیں کی تھی. ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ وصیت کر دی، وصیت کرنے کے بعد اپنی زندگی میں انہوں نے جو ہے بات کو بدل دیا کہ میں نے آپ کو وصیت کی تھی، اب میں اس بات کو واپس لے رہا ہوں، تو وہ وصیت اب نافذ نہیں ہوگی، اب وہ وصیت باطل ہو جائے گی. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے، یعنی وصیت کرنے والے کی بات کو بھی سن رہے ہیں اور جو بات کو بدل رہا ہے سننے کے بعد اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. فمن خاف من موص جنفا، پر جس شخص کو ڈر ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی بے عنوانی کا او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر وصیت کرنے والے نے وصیت کی، اب وصیت جو ہے زیادہ کر دی، تہائی مال سے زیادہ کر دی، تو جو بیچ میں ہے، جو گواہ ہے سننے والا، وہ صلح کرا دے کہ نہیں آپ نے جو وصیت کی ہے یہ تہائی مال سے زیادہ ہے، یہ وصیت آپ کی صحیح نہیں ہے، تہائی مال تک آپ وصیت کر سکتے ہیں. یا اسی طرح وصیت کرنے والے نے جو ہے وصیت کی لیکن بے عنوانی پر ان کا ڈر تھا. ایسا بھی ہو سکتا کہ وصیت کر دی، جب دیکھیں کہ بھئی اس جگہ کی قیمت زیادہ ہو گئی ہم مکر جائیں، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ لکھوا لیا، اپنا کام جو ہے مضبوط کرا لیا. لہذا تو ایسی صورت میں یعنی صلح کرا دی تاکہ جھگڑا نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر وصیت اگر کسی کے پاس امانت رکھی ہے یا کوئی چیز رکھی ہے، قرض وغیرہ ہے، تو اس صورت میں وصیت کرنا ضروری ہے، اور اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور جو امانت اس کے پاس رکھی تھی اس امانت کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی.
ایسے ہی وصیت مستحبہ ہے، یعنی جو مستحب وصیت ہوتی ہے، مثال کے طور پر میرے کسی فلاں رشتہ دار ہے، اس پر جو ہے کمزور ہے، اس نے میری مدد کی ہے، اس کو جو ہے مال دے دیا جائے، تو یہ وصیت ہے مندوبہ یعنی مستحبہ۔ اور حرام کی وصیت، فلاں سے بولنا مت، فلاں کے گھر سے کھانا مت لینا، اور میرے قبر کو پکا کرانا، میرے قبر پر 2 حافظ متعین کرنا تاکہ وہ قرآن پڑھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وصیت باطلہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔